خوش آمدید سب ان لوگوں کو جو ہمارے یوٹیوب چینل فیملی کے ممبرز ہیں، ہمارے ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کیوں میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا، ورکشاپس فری شروع کیں، فری آف کاسٹ سب کے لیے۔ HRD ورکشاپس جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹریننگ ہوتی ہے نا، جو کہ ہمارے پروفیشنل گروتھ کے لیے بڑی ضروری ہے، وہ میں نے شروع کی سب کے لیے فری آف کاسٹ۔ اور امید ہے کہ آپ لوگ سب مجھے اتنا حوصلہ تو دیتے رہیں گے نا کہ میں اس کو لے کر آگے چل سکوں اور چلتی ہی جاؤں۔ تو یہ حوصلہ ضرور مجھے دیجیے گا، اور یہ حوصلہ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے یوٹیوب چینل فیملی کے ممبرز بن جائیں، سبسکرائب کر دیں جلدی سے چینل کو، اور ہمارے ساتھ آگے چلتے جائیں، بڑھتے جائیں، ان ورکشاپ سے بھی فائدہ اٹھائیں، کوکنگ ریسیپیز بھی آرگینک ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور آج کا جو ورکشاپ کا ٹاپک ہے وہ پارٹ 3 ہے ورک پلیس کانفلکٹ ریزولوشن کا۔ ورک پلیس کانفلکٹ ریزولوشن، امید ہے کہ آپ لوگوں کی ورک پلیسز پہ، آفیسز میں کوئی ایسا ویسا جھگڑا نہیں چل رہا ہوگا لیکن خیر اگر جھگڑا چل بھی رہا ہو تو اس جھگڑے کو کیسے ختم کرنا ہے اور وہ کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے، مثبت اثرات اس کے کیسے پڑ سکتے ہیں کمپنی کے اوپر، آرگنائزیشن کے اوپر، وہ سارا کچھ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں اس ورکشاپ کے پہلے 2 حصوں میں، جو کہ موجود ہے چینل پہ۔ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو۔ اور اب تیسرے حصے میں اس ورکشاپ کی ہم اسی کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن تھوڑا سا میرا جو آج ہوگا نا ٹاپک اور تھیم جو ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی کہ لائن مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کسی بھی جھگڑے کو یا بڑھاوا دینے میں یا روکنے میں۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں کام کر سکتے ہیں، بڑھاوا بھی دے سکتے ہیں جھگڑے کو اور روک بھی سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا اثرات، کس طرح سے کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو لوگ ابھی ہمارے یوٹیوب چینل فیملی ممبرس نہیں ہیں ان سے میں پھر کہوں گی جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور آئیں چلیں ڈسکشن کی طرف۔ تو لائن مینیجرز کیسے جو ہیں وہ کسی بھی جھگڑے کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک تو لائن مینیجر جو ہے نا اس کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا جیسا بھی برتاؤ ہوتا ہے نا اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ، اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے برتاؤ اس کا، جیسا بھی ہوتا ہے وہ سارا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ٹیم ممبرز میں، ان کے کام کرنے میں، ان کے کام کرنے کے طریقے میں، ان کے آپس کے ایک دوسرے کے برتاؤ میں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ سارا کچھ چونکہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس لیے لائن مینیجر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ خود پازیٹیو رہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو باس ہوں، میرے پاس سارے اٹھ کے آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں جا کے کسی سے بات نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب سے ملے جلے بھی، سب کی بات سنے بھی، اور اس کا اتنا مثبت ہو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنا بیہیویئر بھی مثبت کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پھر کئی جو لائن مینیجرز ہیں وہ یہ یوں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی آیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، وہ کہیں گے نہیں کل آنا، پرسوں آنا، میں مصروف ہوں۔ بس وہ مصروف نہ بھی ہوں، بس ظاہر تو کرنا ہے نا بہت مصروف ہیں ہم، تو وہ بھی ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے۔ لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہے اپنے باس سے بات کرنا، تو ہماری پہنچ سے بہت دور ہے وہ، اس طرح کی باتیں ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ جب وہ اپنے ٹیم ممبرز سے ڈسکشن کیے بغیر، انہیں اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرتا ہے اور یا کرتی ہے جو بھی ٹیم لائن مینیجر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، چونکہ اور لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے بات نہیں کی ہوتی، انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ ہیں، اور جب انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ ہیں تو وہ پھر منفی جو جذبات ہیں نا وہ ابھرتے ہیں، اور منفی جذبات ابھرتے ہیں تو کام پہ برا اثر پڑتا ہے اور جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، اپنی مینجمنٹ کے ساتھ جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا،
اور جو جھگڑے پہلے سے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو لائن مینیجر جب یہ کرتا ہے نا کہ کسی کے کام کو سراہتا نہیں ہے, یا یہ کرتا ہے کہ کسی کے کام کو تو بہت سراہتا ہے اور باقیوں پہ توجہ ہی نہیں دیتا, یعنی کہ کسی کو تو پسندیدہ رکھ لیتا ہے اپنی لسٹ میں اور باقی جو ہیں وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں اس کی لسٹ سے, اسے نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. ایسی صورتحال میں بھی جو غائب ہو جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اگنور کیا جا رہا ہے, نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور پھر ان میں منفی رجحانات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی جھگڑے پیدا ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بات بھی ہوتی ہے, ایک اور جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے جو لائن مینیجر ہوتا ہے کہ میں نے تو بس دیکھنا ہے, پرفارمنس دیکھنی ہے اور فیصلہ سنا دینا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرفارمنس دیکھنی ہے, وہ اس کی ڈیوٹی ہے, اسے دیکھنی چاہیے, لیکن سوچے کہ اگر پرفارمنس کسی ٹیم کی یا کسی فرد کی اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. کیا اسے مزید ٹریننگ چاہیے, یا اس کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے, سامان نہیں ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے, سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے, تو اس کا حل نکالے, اس کو حل نکال کے اپنے ٹیم ممبرس کو دے, اور اس کے علاوہ انہیں یہ بتائے بھی کہ جہاں جہاں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ اس طرح کی جو مانیٹرنگ ہوگی نا وہ بہت زیادہ کارآمد مددگار ثابت ہوگی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر جھگڑے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ذہنوں میں منفی باتیں آتی ہیں. منفی باتیں آتی ہیں تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے جو لائن مینیجر ہے وہ جھگڑا بڑھا بھی سکتا ہے, وہ جھگڑے کو کم بھی کر سکتا ہے, وہ جھگڑا پیدا بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم آج کریں گے ڈسکس. ایک کمپنی میں جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں, ہوتا کیا ہے, پہلے سے کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے جو کہ جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایسی کوئی پہلے سے ہاٹ بٹن ہے, کوئی ہاتھ لگاؤ تو بولنا شروع ہو جائے گا, کوئی بالکل اس کو چھیڑنے کی دیر ہے. ٹھیک ہے نا, چھیڑو نہیں ورنہ پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا. ایسی سچویشن جہاں ہوتی ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے کو دو طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. وہ دو طریقے کیا ہیں, ایک طریقہ تو پازیٹیو مثبت طریقہ ہوتا ہے جس میں جو لائن مینیجر ہے وہ اس طرح سے اس جھگڑے کو ڈیل کرتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں, میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. دو لوگ ہیں, ان کے درمیان جو ہے کسی بات پہ ان کی سوچ میں تضاد ہے, مختلف ہے ایک دوسرے سے ان کی سوچ. تو وہ اختلاف جو ہے وہ سوچ کے اختلاف کو, جو اچھا لائن مینیجر ہے نا وہ صرف سوچ کے اختلاف تک رکھے گا اس چیز کو. وہ کہے گا کہ ان دو لوگوں میں یہ سوچ کا اختلاف ہے یا ان کی یہ رائے فرق ہے. وہ اس جھگڑے کو یہ رنگ نہیں دے دے گا کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں. وہ اس سوچ پہ لائے گا چیز کو, اور سوچ کے اعتبار سے جب وہ لے کر چلے گا چیزوں کو تو پرابلمس جو ہیں ان کو حل کرے گا, ان کے سلوشن نکالے گا, ان کے حل نکالے گا سوچ کے حساب سے, رائے کے حساب سے. ان کی رائے کو, ان کی سوچ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کی وجہ سے اچھا اثر پڑے گا ان دونوں لوگوں پہ بھی اور ان کی کام کرنے کی اہلیت پہ بھی, اور پورے ٹیم کی کام کرنے کی اہلیت پہ بھی. اور ٹیم جو ہے اس کی پوری آؤٹ کم ساری ٹیم کی اچھی ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, اور جو جھگڑا ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ہوا کہ جس نے پازیٹیولی ہینڈل جس لائن مینیجر نے کر لیا. دوسرا لائن مینیجر جو ہے وہ اس کو جذباتی انداز میں لے لے گا. دو لوگ جن کی رائے مختلف ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے, جذباتی ہو جائیں گے,
ایک دوسرے پہ طنز کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اگریسو ہو جائیں گے، مطلب لڑنے جھگڑنے پہ اتر آئیں گے، اور اس طرح کیا ہوگا، دفتر کا ماحول بھی خراب ہو جائے گا، اکٹھے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ٹیم ہے، اس کی پرفارمنس بھی خراب ہو جائے گی اور جھگڑا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جھگڑے کو اگر اختلاف رائے کے طور پہ دیکھا جائے اور وہیں پہ اختلاف رائے کے طور پہ حل کیا جائے تو وہ تو بہتر ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ جھگڑا دو لوگوں کے درمیان آ گیا وہاں مسئلہ بن جاتا ہے پھر، تو وہ پھر پوری کمپنی کے لیے ہی چیز بری ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بات تو مسلم ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی ہیں، یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی فرد کی یا کسی نہ کسی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اب جو ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی، جو مینجمنٹ ہے وہ دو طرح سے اس سے ڈیل کر سکتی ہے، اچھے طریقے سے بھی ڈیل کر سکتی ہے، برے طریقے سے بھی ڈیل کر سکتی ہے. اچھا، جو ٹیم تو اچھے طریقے سے، جو مینجمنٹ تو اچھے طریقے سے ڈیل کرے گی وہ ہوگی مضبوط مینجمنٹ، اور جو مینجمنٹ نیگیٹو طریقے سے ڈیل کرے گی وہ کیا کر رہی ہوگی، وہ صرف اس چیز پہ یقین رکھ رہی ہوگی کہ مار دھاڑ سے، برے بیہیویئر شو کرنے سے یا برے طریقے سے پیش آنے سے بہتر پرفارمنس شاید نکال لی جائے لوگوں سے، ان کو سختی سے پیش آیا جائے ان کے ساتھ، اور اس طرح وہ ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھے گی. تو جو مینجمنٹ جو ہے وہ تو ہوگی مضبوط. وہ کیا کرے گی؟ مضبوط مینجمنٹ یہ کرے گی کہ وہ کوشش کرے گی یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اگر اس ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی تو اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ انوالو کرے گی ساری ٹیم کو اس چیز میں، اور یہ کوشش کرے گی پتہ لگانے کی کہ اس کی وجہ کیا لوگ تھے بری پرفارمنس کی، یا سسٹم صحیح نہیں ہے پورا، اس کی وجہ سے لوگوں کی پرفارمنس بری ہوئی، یا ان کو ٹریننگ کی ضرورت تھی، یا ان کے پاس کام کرنے کے لیے اکوپمنٹ کم تھی، سامان کم تھا. کیا وجہ تھی آخر؟ جو اسٹرانگ مینجمنٹ ہے وہ تو اس چیز پہ فوکس کرے گی. اس کے برعکس جو مینجمنٹ ناروا سلوک رکھنے میں یقین رکھتی ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کوشش ہی نہیں کریں گے کہ بری پرفارمنس کی وجہ کیا بنی اس کو معلوم کیا جا سکے. وہ بالکل کوشش نہیں کریں گے. ان کے لیے اس چیز کی حقیقت ہی نہیں ہوگی کہ کوشش کی جائے پتہ کرنے کی کہ آخر کیوں لوگوں کی پرفارمنس بری ہوئی. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے، یہ ان دونوں ٹیم مینجمنٹس کا ڈفرنس آپ کو میں بتاتی جا رہی ہوں. پھر جو اسٹرانگ ٹیم مینجمنٹ ہے، مطلب جو مضبوط ٹیم مینجمنٹ ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اس ٹیم کے مختلف افراد کے یا پوری ٹیم کے ویوز لینے کی کوشش کریں گے اس بات پہ کہ پرفارمنس لیول کیوں گرا، اور اس کے لیے وہ ان کو ہیلپ کریں گے کہ وہ آپس میں ایک انہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، انہیں پرووائڈ کریں گے، اپارچونٹی پرووائڈ کریں گے، موقع فراہم کریں گے کہ وہ ڈسکس کریں کہ پرفارمنس کیوں خراب ہوئی، اور پھر وہ حل نکالیں اس چیز کا کہ پرفارمنس کو ٹھیک کیسے کرنی ہے. یہ چیز وہ آپس میں ڈسکشن کر کے مینجمنٹ کو بتائیں. جو مضبوط مینجمنٹ ہے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرے گی. اس کے برعکس جو مینجمنٹ یقین رکھتی ہے ناروا سلوک رکھنے میں، وہ کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے اپنی ٹیم کو کہ وہ آپس میں ڈسکس کر سکیں کہ ان کو کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس گر رہی ہے. تو جو مضبوط مینجمنٹ ہوگی نا ٹیم کی، وہ تو یہ اس طرح سے ساری ٹیم کو انوالو کر کے ڈسکشن کر کے حل نکالنے کی طرف آئے گی کہ
बुरी परफॉर्मेंस को अच्छा कैसे करना है, और उस सारी डिस्कशन में से फिर वो नए स्टैंडर्ड्स अपनी टीम के लिए सेट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पहले तो यूँ लो रही है, अब आपने इन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना है जो कि पहले ही टीम खुद डिस्कस करके निकालेगी, ठीक है ना, अपने लिए रखेगी। तो वो एक मस्बत रवैया हो जाएगा जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी, और हर टीम मैनेजर को अपनी परफॉर्मेंस कैसी रखनी है उसका स्टैंडर्ड मिल जाएगा, और हर मैनेजर को भी स्टैंडर्ड मिल जाएगा, मैनेजर को भी मिल जाएगा कि मुझे कैसी परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। ये तो एक हुई मजबूत टीम मैनेजमेंट की बात। दूसरी तरफ जो नारवा सलूक रखती है टीम मैनेजमेंट, उसमें यकीन रखती है, वो तो कोई डिस्कशन करने का मौका फराहम ही नहीं करेंगे ना, कोई डिस्कशन नहीं होगी, और ख़ुद से वो लोगों को स्टैंडर्ड्स नए दे देंगे परफॉर्मेंस के कि आपके परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, अभी नहीं ठीक रही, अब ऐसी हम आपसे कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि अब ऐसी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो तो सब कुछ मनफी होगा, कोई भी फ़र्क उनकी परफॉर्मेंस में आना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ जो मजबूत मैनेजमेंट है उसने तो ये सारा कुछ कर लिया, उसने सारे के सारे जो स्टेजेस हैं वो भी देख ली कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है और बेहतर करना है। उसने ये भी सोच लिया कि कब टीम जो है वो इस काबिल होगी कि हम उनको मॉनिटर करें। वो पहले ही टीम खुद ये बता देगी कि आप इस वक्त हमें मॉनिटर हमारी परफॉर्मेंस को करें, और जब टीम खुद ये बता देगी कि हमारी परफॉर्मेंस का मॉनिटर की जाए और फिर उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी, तो फिर उन्हें बताया जाएगा, फर्दर राह फराहम की जाएगी, गाइडेंस फराहम की जाएगी कि कैसे आप आगे चलें तो आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। और उससे क्या होगा, टीम मेंबर्स जो काम करने वाले अफराद हैं एक टीम में, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। दूसरी तरफ जो नारवा सलूक रखती है मैनेजमेंट और उसमें यकीन रखती है, वो मॉनिटरिंग करेंगे और बगैर बताए करेंगे अपनी टीम को। उनको पता ही नहीं होगा कि कब हमारी मॉनिटरिंग होने जा रही है, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लो ही रहेगी, वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो दोनों जो मैनेजमेंट्स हैं, एक तो मजबूत मैनेजमेंट है, एक नारवा सलूक रखने वाली मैनेजमेंट है, उनकी टीम्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा। एक की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, दूसरे की परफॉर्मेंस बदतर हो जाएगी, या कम से कम उसी बुरे लेवल पे कायम रहेगी जिस पे पहले थी। तो इस डिस्कशन में हमने ये देखा कि जो मजबूत टीम मैनेजमेंट है उसने तो जो परफॉर्मेंस लेवल नहीं सही आ रहे थे, उनमें क्या इशू था जो वो सही नहीं आ रहे थे, उस तरफ तवज्जो दी, लोगों को मौका फराहम किया कि वो आइडेंटिफाई खुद आपस में डिस्कस कर सकें, खुद मॉनिटरिंग के टाइमिंग्स भी बता सकें, खुद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के तरीके भी बता सकें मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने उनको मदद उस सारे उसमें प्रोवाइड की, प्रोसेस में प्रोवाइड की, और उन्हें बताया कि उनकी गाइड भी किया उन्हें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे बेहतर हो सकती है, ठीक है। ये तो एक मजबूत टीम मैनेजमेंट ने किया। अब कई दफ़ा ये होता है कि जो टीम के अफराद होते हैं उनमें से कुछ लोग तैयार ही नहीं होते अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे बेहतर बनाने के लिए, या उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, मजबूत टीम मैनेजमेंट फिर ये हक रखती है कि फिर वो उनके खिलाफ कोई भी कदम उठा सके, कोई सख्त कदम ले सके। दूसरी तरफ जो नारवा सलूक रखने वाली मैनेजमेंट होगी, वो क्या करेगी, अपने लोगों को मौका ही फराहम नहीं करेगी। नहीं किया, हमने डिस्कस किया, उन्होंने कोई मौका फराहम नहीं किया कि लोग हल निकाल सकें कि उनकी क्यों परफॉर्मेंस ख़राब है, उसकी वजह क्या है, उसको बेहतर बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कब की जाए, वो कैसे बेहतर वर्कर्स के तौर पे उभर सकते हैं। तो वो ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने साथ ही उन पे प्रेशर डाल दिया, दबाव डाल दिया कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाओ। और फिर वो किस तरह उनसे पेश आते हैं,
وہ طنز بھی کرتے ہیں، طنز کے تیر بھی پھینکتے ہیں، وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ ان کے اوپر چیختے چنگھاڑتے بھی ہیں، ان کو ڈفرینٹ جو پرکس ہیں، بینیفٹس ہیں وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی روک لیتے ہیں، ان کی ڈیموشن بھی کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں تنگ کرنے والی جو ہیں وہ کریں گے، جو ناروا سلوک رکھنے والی مینجمنٹ ہے. تو پھر آخر کیا ہوگا جب اس طرح کی دو ٹیم مینجمنٹس جو ہیں، ایک مضبوط اور ایک ناروا سلوک رکھنے والی، وہ اس طرح لے کر چلیں گے حالات کو، تو جو مضبوط ٹیم مینجمنٹ ہے نا، وہ تو اس چیز میں کامیاب ہو جائے گی کہ ان کی ٹیم کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مثبت لوگوں کی کنٹریبیوشن ہو جائے کمپنی کی طرف، اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ اپنی ٹیم کو انعامات سے بھی نوازیں گے، بونس بھی دیں گے، انہیں ریوارڈ کریں گے. ان کے جو پازیٹیو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے مانیٹرنگ کو اور گائیڈنس ان کی ایکسیپٹ کی ہے، اس حساب سے چلیں، اپنی پرفارمنس بہتر کی ہے، اس سب کو مانیں گے، ٹھیک ہے. اور جو ناروا سلوک رکھنے والی مینجمنٹ ہے، وہ اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو بہتر نہیں بنا پائیں گے. جو لوگ خود انفرادی طور پہ اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کے قابل بھی ہوں گے اور کریں گے بھی، ان کا بھی پتہ نہیں چل پائے گا، کیونکہ مانیٹرنگ وہ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ جانچ نہیں کر رہے ہوں گے وقتاً فوقتاً. اور جب وہ یہ نہیں کر رہے ہوں گے تو انہیں پتہ تو چلے گا نہیں، تو وہ ریوارڈ یا بونس یا کوئی بھی مثبت چیز جو ہے وہ ان کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے چلی جائے گی صرف ان لوگوں کو جو لائن مینیجرز کے پسندیدہ افراد ہوں گے. اور جب ایسا ہوگا تو دوسرے جو ٹیم ممبرز ہیں جو واقعی کام کر رہے ہوں گے، ان کے دل خراب ہوں گے، منفی جو جذبات ان کے دلوں میں، دماغوں میں ابھریں گے، اور پھر ان کی پرفارمنس بھی گر جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ایک طرف تو مضبوط ٹیم مینجمنٹ ہے، دوسری طرف ناروا سلوک رکھنے والی ٹیم مینجمنٹ ہے. دونوں کس طرح سے کانفلکٹس کا حل نکالنے کی یا لو پرفارمنس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیسے کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں. اس سے پھر نا ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز میں یا کمپنیز میں یا دفاتر میں تو جھگڑے جو ہیں ان کو ہیلدی رکھا جاتا ہے، مطلب صحت مند رکھا جاتا ہے، مطلب جو اختلاف رائے تک انہیں محدود کر دیا جاتا ہے. ان کو اس طرف نہیں جانے دیا جاتا کہ دو افراد کے درمیان اختلاف گئے یا ان میں جذباتیت نہیں لانے دی جاتی، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے نا، جو اچھی ٹیم مینجمنٹ ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ لوگوں کو، ڈفرینٹ ٹیم کے ڈفرینٹ ممبرس کو، مختلف افراد کو ایک ہی ٹیم کے ان کے رولز کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر کے دیتی ہے. کمیونیکیشن بڑی کلیئر ہوتی ہے، ساری کمیونیکیشن، کس نے کیا کرنا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اختلاف رائے ہوتا ہے تو کھل کر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بات کر کے حل بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اور حل نکالتے ہیں جب وہ تو کچھ نہ کچھ مثبت بھی نکل آتا ہے، کوئی زیادہ اچھی چیز بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک صحت مندانہ رویہ ہے، اور بہتر ہوتا ہے کمپنی کے لیے بھی کہ اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلا جائے. اور جو دوسری طرف ہمارے ایسی مینجمنٹ ہوتی ہے جو کمزور ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ جو جھگڑا ہے وہ بہت ہی گندا رنگ اختیار کر لیتا ہے، نیگیٹو منفی رنگ اختیار کر لیتا ہے. وہ جو سوچ میں اختلاف ہوتا ہے اس کو سوچ کے اختلاف تک نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ دو افراد کے اختلاف میں اسے بدل دیا جاتا ہے، اور دو افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے برے جذبات کو اپنے اندر گھر دے دیتے ہیں،
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ کوئی جھگڑا ہے، کیونکہ جھگڑا اختلاف جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے نا، وہ دونوں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے پھر کہ کوئی جھگڑا ہے، مانتے نہیں ہیں پھر، کیونکہ اختلاف رائے ہو تو اس کو تو مان جائیں گے کہ جی ہم وہ یہ چاہتے ہیں، وہ صاحب یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اس کو تو مان جائیں گے۔ لیکن جب دو لوگوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو دونوں کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے درمیان تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، تو وہ پھر اس چیز کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے پہلے، تو اس لیے وہ پھر حل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دوسرے کو اگر بات کریں گے بھی تو وہ طنز کے تیر برسائیں گے، ان کے رولز کلیئر نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے ایک خاص مقصد تک پہنچنے میں، جو کہ کمپنی کا جو بھی ہوگا کام اس تک پہنچنے میں، اور پھر دوررس نتائج اس کے اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ آپس میں جب کوآپریشن نہیں ہوگی، آپس میں جو کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی مدد کر کے کام نہیں ہو رہا ہوگا تو کام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہو سکے گا۔ اور جب ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے دو افراد، ایک دوسرے کے دل میں، دماغ میں منفی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھیں گے تو لمبے جھگڑے جو ہیں ان کی بنیاد رکھ دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے کا سارا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے دفتر کا، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ دو ڈفرینٹ طریقے ہیں ڈیل کرنے کے جھگڑے کو، اور اپنی آرگنائزیشن کے ماحول کو بدتر یا بہتر بنانے کے، ٹھیک۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی ڈسکشن کافی ہے، کافی ہو گئی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ہمارے یوٹیوب چینل فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ایسی ڈسکشنز تو آگے آتی رہیں گی۔ تیار رہیں اس ورکشاپ کے چوتھے حصے کے لیے، جو کہ اب آنے والا ہے کچھ دیر میں۔ ابھی آپ تیسرا حصہ جو ہے اس سے تو بھرپور فائدہ اٹھا لینا پہلے۔ تو ایسا اپنے آپ کو اگلے حصے کے لیے بھی تیار رکھیے گا، اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیں اور خود خوش رہیں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔